بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام نذیرہ ہے۔ میں جنوبی پنجاب کے ایک چھوٹے سے گاؤں کی سب سے جانی پہچانی دائی ہوں۔ میں نے اپنی زندگی میں بڑے عجیب و غریب قسم کے کیسز بھی دیکھے تھے، مگر اس 11 سالہ بچی کا کیس سب سے زیادہ پریشان کن تھا، جو بن مرد کے ہی حاملہ ہو گئی تھی۔ جولائی کا مہینہ تھا۔ میں صبح فجر کی نماز پڑھنے کے لیے اٹھی تو میرا موبائل بجنے لگا تھا۔ میرے ذہن میں ایک دم سے گاؤں کی تمام حاملہ عورتیں گھومنے لگی تھیں۔ کسی کے بھی دن نزدیک نہیں تھے، تو پھر اتنی صبح صبح مجھے کس نے فون کر دیا؟ میں نے جلدی سے کال اٹھائی تو آگے سے نبیلہ بولی تھی۔ وہ بڑی گھبرائی ہوئی سی لگ رہی تھی، کہنے لگی جلدی سے میرے گھر آ جاؤ۔ میں بولی کیا ہوا نبیلہ، سب خیریت تو ہے نا؟ وہ کہنے لگی اگر خیریت ہوتی تو اتنی صبح فون کرتی کیا؟ میں بولی چلو اچھا نماز تو پڑھنے دو، پھر آتی ہوں۔ فون سے نبیلہ کی سسکاری گونجی تھی۔ وہ کہنے لگی جس اللہ کی عبادت کرنے لگی ہو، میں اسی کا واسطہ دے کر کہتی ہوں کہ میرے گھر آ جاؤ۔ میں نے کہا آتی ہوں، تم فکر نہ کرو۔ اتنا کہہ کر میں نے فون کاٹ دیا تھا، جبکہ میں حیرت زدہ تھی کہ نبیلہ کو یوں اچانک سے میری ضرورت کیوں پڑ گئی۔ اس کو تو بیوہ ہوئے بھی 10 برس بیت گئے تھے، کہیں اس نے کوئی غلط قدم تو نہیں اٹھا لیا تھا، اور اب بدنامی کے خوف سے مجھے گھر بلا رہی ہے۔ جو بھی تھا، میں اس کے بارے میں اپنے دل میں کوئی بدگمانی نہیں پال سکتی تھی۔ میں اس کی بڑی عزت کرتی تھی، بلکہ میں کیا، پورا گاؤں نبیلہ اور اس کے گھرانے کو عزت کی نگاہ سے ہی دیکھتا تھا۔ نبیلہ اور اس کی ماں کی قسمت میں اوپر والے نے بڑے دکھ لکھے تھے۔ نبیلہ جب 2 برس کی تھی تو اس کے ابو کا انتقال ہو گیا تھا، اور تب نبیلہ کی والدہ جوان جہاں تھی، شادی کو بھی فقط 3 برس ہی ہوئے تھے۔ سسرال والوں نے نحوست کا ٹھپا ماتھے پر لگا دیا اور گھر سے نکال دیا تھا۔ وہ اپنے والدین کے گھر آئی تو بھائیوں نے بھی جگہ نہ دی۔ مجبوراً وہ اپنی بیٹی کے ساتھ کرائے کے مکان میں رہنے لگی اور لوگوں کے کپڑے سلائی کر کے اپنا اور اپنی بیٹی کا پیٹ پالنے لگی تھی۔ اس کی تمام تر خوشیاں اپنی بیٹی سے وابستہ تھیں۔ وہ یہی کہتی تھی کہ مجھے تو خوشی نہ ملی، میں اپنی بیٹی کو ہر چیز دوں گی۔ لوگوں نے اس سے کہا کہ آپ شادی کر لیں، آپ کو شوہر مل جائے گا اور بچی کو باپ۔ تب اس کا یہی جواب ہوتا تھا کہ اگر بچی کو باپ نے قبول کرنے سے انکار کر دیا تو؟ جب نبیلہ بڑی ہوئی تو انہوں نے نبیلہ کی شادی بہت اچھے گھرانے میں کر دی تھی۔ اب وہ بڑی خوش رہنے لگی تھی کہ اوپر والے نے مجھے خوشیاں دے دی ہیں، میری بچی کا گھر بس گیا ہے۔ مگر کوئی کہاں جانتا تھا کہ شادی کے محض چند ہی سالوں بعد ان کی بیٹی بھی بیوی کا دکھ جھیلے گی۔ نبیلہ بھی بیوہ ہو کر اپنی امی کے گھر آ گئی تھی۔ خالہ تو مانو ٹوٹ کر ہی رہ گئی تھی، ان کی آنکھوں سے آنسو پھر کبھی خشک نہ ہوئے تھے۔ خالہ کی طرح نبیلہ کی گود میں بھی بیٹی تھی۔ خیر، ان ماں بیٹی نے شرافت کا ریکارڈ قائم کیا تھا، ان کی عزت سبھی کرتے تھے۔ میں نے سوچا کہ میں نماز نبیلہ کے گھر سے واپس آ کر پڑھ لوں گی۔ میں نے دروازے پر دستک دی ہی تھی کہ جھٹ سے دروازہ کھل گیا تھا۔ خیر، اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے اپنے گھر میں لے گئی تھی۔ میں بولی نبیلہ کیا ہوا ہے؟ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ فون کرنے کے بعد سے ہی دروازے پر آ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ خیر، اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے اپنے گھر میں لے گئی تھی۔ میں بولی نبیلہ کیا ہوا ہے؟ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی اور مجھے اپنی بیٹی ماہم کے کمرے میں لے گئی تھی۔ میں بولی اس کو کیا ہوا ہے؟ تو نبیلہ بولی اس کو چیک کرو، اس نے مجھے بتایا ہے کہ یہ حاملہ ہے۔ ایسا کہتے ہوئے نبیلہ کی آنکھوں میں دنیا جہاں کا غم سمٹ آیا تھا۔ میں بولی کیسی باتیں کر رہی ہو تم؟ بچی کی بات پر یقین کر لیا؟ وہ تو نہ سمجھ ہے، چلو اس نے یہ کہہ دیا، مگر تم نے یقین کیسے کر لیا؟ تم بھی تو حد کرتی ہو۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ اور کہتی، نبیلہ نے میری بات کاٹ دی اور بولی ماہم کو چیک کر کے بتاؤ کیا ایسا ہی ہے؟ میں نے بھی نبیلہ کو غلط ثابت کرنے کے لیے جلدی سے ماہم کا چیک اپ کیا تھا، مگر مجھ پر تو 7واں آسمان آن گرے تھے۔ وہ سچ میں امید سے تھی۔ میں حیرت سے اس بچی کی جانب پر توجہ ہوئی تھی اور بولی یہ سب کیا ہے؟ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ نبیلہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی اور بولی نذیرہ کیا کہتا ہے تمہارا تجربہ؟ مجھے یہ بتاتے ہوئے بے تحاشا افسوس ہو رہا تھا کہ وہ بچی امید سے تھی۔ میں نے ماہم کے سر پر ہاتھ رکھا اور بولی تمہارے ساتھ یہ ظلم کس نے کیا ہے؟ تو وہ میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی میرے ساتھ کسی نے کوئی ظلم نہیں کیا۔ مجھے حیرت کا شدید جھٹکا لگا تھا اور بولی تو پھر کیا یہ سب کچھ تمہاری اپنی مرضی سے ہوا ہے؟ اس نے نفی میں سر ہلا دیا اور بولی نہ میری مرضی سے کچھ ہوا ہے اور نہ ہی میرے ساتھ کسی نے برا کیا ہے۔ میں بولی تو پھر تمہیں کیسے پتہ چلا کہ تم حاملہ ہو؟ تو ماہم کہنے لگی میں نے خواب میں دیکھا تھا، مجھے ایک عورت بتا رہی تھی، میں نے یہ بات اپنی امی کو بتا دی۔ میں نے نبیلہ کی جانب دیکھا تو وہ بولی
پچھلے کچھ دنوں سے ماہم کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ میں اسے کبھی بخار کی دوائی دے دیتی تو کبھی متلی کی۔ آج صبح اس نے مجھے بتایا کہ میرے پیٹ میں بچہ ہے۔ اتنی بڑی بات کو یوں ہی تو نہیں کہہ دیتا، اسی لیے میں نے تمہیں بلا لیا۔ پھر نبیلہ اپنی بیٹی کی جانب متوجہ ہوئی تھی۔ اس کے چہرے پر دنیا جہاں کا غصہ تھا۔ اس نے اپنی بیٹی کا منہ پکڑ لیا اور بولی، مجھے بتاؤ کیا ہوا ہے؟ یہ بچہ تمہارے پیٹ میں کیسے آیا؟ اس نے کندھے اچکا دی اور بولی، امی میں نے تو بس آپ کو اپنا خواب سنایا تھا، آپ تو میرے پیچھے ہی پڑ گئی ہیں۔ اس بات پر نبیلہ نے ایک تھپڑ اپنی بیٹی کے منہ پر دے مارا تھا اور بولی، بکواس مت کرو، جو میں پوچھ رہی ہوں وہ بتاؤ۔ بچی رونے لگی تھی۔ نبیلہ کی والدہ نے آگے بڑھ کر ماہم کو گلے لگا لیا تھا اور بولی، مجھے بتاؤ ماہم کیا بات ہے، سارا سچ بتاؤ۔ ماہم نے کچھ بھی نہیں کہا تھا، وہ بس روتی جا رہی تھی۔ نبیلہ نے میرے سامنے ہاتھ جوڑ دیا اور بولی، نذیرہ تم تو جانتی ہو نا، میں نے اور امی نے ساری زندگی شرافت میں گزار دی۔ ہم نے کبھی کچھ برائی نہیں کی، اپنی محنت سے کمایا اور کھایا۔ مجھے نہیں پتا میری بیٹی کے ساتھ کیا ہوا ہے، تم اس کے متعلق کسی کو کچھ مت بتانا۔ میں جب تمہیں فون کر کے بلاؤں تو آ کر میری بات بھی سن لینا۔ میں نے سر ہلا دیا اور ان کے گھر سے باہر نکل آئی تھی۔ میں نے گھر آ کر نماز ادا کی تو میری آنکھوں کے سامنے ماہم کی شکل گھوم گئی تھی۔ وہ تو بہت ہی کم عمر بچی تھی، نہ جانے اس کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ میری آنکھوں سے آنسو چھلک گئے تھے۔ میں بولی، یا اللہ اس بچی کی حفاظت کرنا، بدنامی سے بچانا۔ میں سارا دن گاؤں میں اپنی ڈیوٹی سر انجام دیتی رہی۔ گاؤں کی جو حاملہ عورتیں تھیں ان کے گھروں میں جا کر عورتوں کی مالش وغیرہ کرتی رہی تھی، مگر اس دوران بھی میں ماہم کو نہیں بھول پائی تھی۔ میں گاؤں کی ایک حاملہ عورت خدیجہ کے گھر گئی تو وہ کہنے لگی، آ جاؤ نذیرہ آ جاؤ، میں تمہارا انتظار کر رہی تھی، میری طبیعت ٹھیک نہیں رہتی۔ میں نے کہا، تم فکر نہ کرو، اللہ تمہیں صحت دے گا۔ تب اس نے اپنی بیٹی سے کہا کہ تم ذرا اپنی سہیلی ماہم کے گھر چلی جاؤ۔ اس بچی نے نفی میں سر ہلا دیا اور بولی، میں نہیں جاتی ماہم کے گھر، وہ تو آج کل سیدھے منہ سے بات بھی نہیں کرتی۔ اس سے کچھ بھی کہو تو کہتی ہے کہ میں نے نہیں کھیلنا، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، مجھے چکر آ رہے ہیں، تو کبھی کہتی ہے کہ میرا دل خراب ہو رہا ہے۔ میں چوکنا ہو گئی تھی۔ میں نے اس بچی سے کہا کہ میرے پاس آ کر بیٹھو اور بولی، ماہم تمہارے ساتھ کھیلنا کیوں پسند نہیں کرتی؟ کیا وہ تمہیں پسند نہیں کرتی یا اس نے نئی دوستیں بنا لی ہیں؟ وہ بچی بولی، نہیں خالہ، اس نے کوئی نئی سہیلی نہیں بنائی، وہ بس ایسی عجیب سی ہو گئی ہے، اپنی کسی دوست سے بات نہیں کرتی۔ پہلے تو میں اس کے گھر بہت جاتی تھی، مگر اس کی طبیعت ہر وقت خراب رہتی تھی تو میں نے اس کے گھر جانا چھوڑ دیا۔ میں بولی، اس کے علاوہ تم نے کوئی تبدیلی نوٹ کی ماہم میں؟ اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے تم جاؤ۔ وہ بچی باہر کھیلنے چلی گئی تھی۔ تب خدیجہ بولی، نذیرہ ماہم بہت اچھی بچی ہے، اسی وجہ سے تو اپنی بیٹی کو اس کے ساتھ کھیلنے کے لیے بھیج دیتی ہوں۔ تم جانتی ہو اس کا تعلق شریف گھرانے سے ہے، اس کی نانی بڑی شریف عورت تھی، پھر اس کی ماں بھی حیا کی جیتی جاگتی مثال ہے، جوانی میں بیوہ ہو گئی، مگر مجال ہے جو کوئی اس کے کردار پر انگلی اٹھا سکے۔ وہ لوگ جو نبیلہ اور اس کی ماں کو پسند نہیں کرتے وہ بھی ان کے کردار کی تعریف کرتے ہیں۔ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا اور بولی، تم بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو۔ خیر، میں خدیجہ کا چیک اپ کر کے ابھی گھر واپس آئی تھی کہ مجھے نبیلہ کا فون آ گیا تھا۔ وہ بولی، ذرا جلدی سے ہمارے گھر آنا۔ میں نے کہا، سب خیر تو ہے نا؟ نبیلہ کی غم میں ڈوبی ہوئی آواز میری سماعت سے ٹکرائی تھی۔ وہ کہنے لگی، تم تو سب کچھ جانتی ہو، پھر بھی پوچھتی ہو کہ خیریت ہے یا نہیں؟ کہاں ہے خیریت؟ میں بولی، تم پریشان مت ہو، میں تمہارے پاس آتی ہوں۔ میں فوراً سے نبیلہ کے گھر پہنچ گئی تھی۔ وہ مجھے ماہم کے کمرے میں لے گئی اور بولی، اس سے پوچھو یہ کس کا بچہ ہے؟ میں بولی، ہاں میں پوچھتی ہوں۔ میں نے ماہم کا ہاتھ پکڑ لیا اور بولی، ماہم تم ہم سے کچھ بھی مت چھپاؤ، جو حقیقت ہے وہ بتا دو، ہم تمہارا ساتھ دیں گے۔ مجھے بتاؤ یہ بچہ کس کا ہے؟ ماہم کہنے لگی، اگر مجھے پتا ہوتا تو میں امی کو ہی بتا دیتی یا پھر نانی کو بتا دیتی، میں نے کیوں چھپانا تھا کچھ بھی؟ میں بولی، تو کیا تمہیں اس شخص کا نام بھی نہیں پتا؟ ماہم کہنے لگی، کس کا؟ میں بولی، اس بچے کے باپ کا۔ ماہم کے ماتھے پر اب بل پڑ گئے تھے۔ وہ بولی، میں نے کتنی بار کہا ہے کہ اس بچے کا کوئی بھی باپ نہیں ہے، میں کسی لڑکے کو نہیں جانتی، میری طبیعت خراب تھی اور پھر خواب میں بھی تو آیا تھا کہ میں ماں بننے والی ہوں، اسی لیے میں نے امی کو بتا دیا۔ امی اب میرے پیچھے ہی پڑ گئی ہیں، اچھا تھا کہ میں کسی سے یہ بات نہ ہی کہتی تو۔ نبیلہ نے میرے سامنے ہاتھ جوڑ دیے اور بولی، خدا را نذیرہ
ہمیں اس بچے سے چھٹکارا دلوا دو، میں بدنامی مول لینا نہیں چاہتی۔ پھر میری بچی بھی تو چھوٹی سی ہے نا، اگر یہ بات گاؤں میں پھیل گئی تو میری بچی بدنام ہو جائے گی۔ میں نے کہا، نبیلہ، مجھے یہ بات بہت افسوس سے کہنا پڑ رہی ہے کہ ماہم کے پیٹ میں پلنے والے بچے کا اب کچھ بھی نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ معاملہ بڑا سنگین ہے۔ ایک تو لڑکی کم عمر ہے، اور دوسرا یہ کہ 1-2 مہینے تک اس بچے نے بھی دنیا میں آ جانا ہے۔ یہ بات سن کر نبیلہ نے اپنا سر پیٹ لیا تھا، کہنے لگی، کم بختی ہو مجھ پر، میں نے کیوں نہ ماہم کا خیال رکھا؟ اس کے پیٹ میں پچھلے 8 ماہ سے بچہ پل رہا ہے، اس نے مجھے خبر تک نہ ہونے دی۔ میں کیسی ماں ہوں، مجھے تو مر ہی جانا چاہیے۔ پھر وہ اپنی امی کی جانب متوجہ ہوئی اور بولی، امی، اگر مجھے خبر نہ ہوئی تو آپ کا بھی اس طرف دھیان نہیں آیا کیا؟ خالہ کہنے لگی، نبیلہ، تم خود ہی مجھے بتاؤ کہ اس چیز کا خیال مجھے کیسے آ سکتا ہے بھلا؟ ہمارے گھر میں کبھی کوئی مرد نہیں آیا، اور نہ ہی ماہم کبھی ہمارے بغیر گھر سے باہر نکلی ہے۔ یہ بچی جب بھی کہیں گئی ہے ہمارے ساتھ ہی گئی ہے۔ مجھے تو لگتا ہے کہ ماہم ٹھیک ہی کہہ رہی ہے کہ یہ بنا مرد کے ہی حملہ ہوئی ہے، نہیں تو تم مجھے خود بتاؤ، تمہیں کسی مرد پر شک ہے؟ نبیلہ رونے لگی تھی۔ وہ بولی، یہی تو سارا مسئلہ ہے، مجھے کسی مرد پر بھی شک نہیں ہے۔ میں نے تو کبھی اپنی بیٹی کو تنہا گھر سے نکلنے بھی نہیں دیا تھا۔ آخری بار جب ہمارے گھر کوئی مرد آتا تھا وہ بھی 5 سال پہلے ہی آیا تھا، ہمارے چچا۔ وہ صبح آئے، چائے پی اور واپس چلے گئے۔ نبیلہ میری جانب متوجہ ہوئی اور بولی، نذیرہ، کیا مرد کے بغیر عورت بچہ جن سکتی ہے؟ میں بولی، تم یہ کیسی بچوں جیسی باتیں کر رہی ہو؟ تم نے آج تک کبھی یہ بات سنی ہے؟ نہیں نا؟ نہ کہیں دیکھا اور نہ ہی کہیں سنا۔ ماہم جو کچھ بھی کہہ رہی ہے غلط کہہ رہی ہے، اس پر یقین مت کرو۔ اسے اعتماد میں لے کر پوچھو کہ آخر یہ سب کس نے کیا ہے۔ لڑکے کا پتہ چل جائے تو معاملہ حل ہو جائے گا۔ اگر اس نے زبردستی کی ہے تو لڑکے کو سزا دلوائیں گے، اور اگر پیار محبت کا چکر ہے تو کوئی اور حل نکال لیں گے۔ میری بات سن کر ماہم رونے لگ گئی اور بولی، خالہ، میں آپ کی آنکھوں دیکھی ہوں، میرا بچپن آپ لوگوں کی گود میں گزرا ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے میں نے یہ سب کچھ جان بوجھ کر کیا ہوگا؟ ایسا نہیں ہے، میں نے کچھ غلط نہیں کیا۔ میں ماہم کی نانے کی جانب متوجہ ہوئی تھی اور بولی، خالہ، آپ کیا کہتی ہیں اس بارے میں؟ خالہ کے چہرے پر بڑا دکھ تھا، کہنے لگی، ہم ماں بیٹی کے پاس فقط عزت بچی تھی۔ سارے حالات تمہارے سامنے ہی تو ہیں۔ پہلے میں جوانی میں بیوہ ہو گئی اور پھر میری بیٹی۔ ہم نے محنت مزدوری کی مگر عزت پر آنچ نہیں آنے دی۔ میں تو فقط اتنا جانتی ہوں کہ اگر ماہم کے متعلق گاؤں میں کسی کو پتہ چل گیا تو ہم بدنام ہو جائیں گے۔ اس بات پر ماہم چیخ پڑی تھی۔ وہ بولی، نانی، اگر میں نے کچھ غلط کیا ہوتا تو بدنامی ہوتی۔ میں یہ بات بتا بتا کر تھک گئی ہوں کہ میں بے قصور ہوں۔ میں نے کچھ غلط نہیں کیا تو پھر بدنامی کیسی؟ کسی کو پتہ چلتا ہے تو 100 بار پتہ چلے، میں سب کو چیخ چیخ کر بتاؤں گی کہ میں بنا مرد کے بچہ جننے والی ہوں۔ ماہم کی ڈیلیوری میں بھی تھوڑے ہی دن رہ گئے تھے، اسی لیے اب اس کا وجود بھی پھیلنے لگا تھا۔ مجھے اس کی طرف دیکھ کر بڑا دکھ ہوتا تھا۔ میں نے نبیلہ سے کہا کہ جس قدر ممکن ہو ماہم کو محلے کی عورتوں سے بچا کر رکھنا۔ ہمارے گاؤں کی عورتیں تو اڑتی چڑیا کے پر گن لیتی ہیں، ماہم کے موٹاپے کے پیچھے چھپے راز کو بھی جان لیں گی۔ اس نے سر ہلا دیا تو میں اپنے گھر آ گئی تھی۔ اب تو ماہم ایک لمحے کے لیے بھی میری آنکھوں کے سامنے سے نہیں ہٹتی تھی۔ وہ معصوم سی بچی تھی، شرمیلی سی تھی، زیادہ بولتی بھی نہیں تھی۔ میں جب بھی ان کے گھر جاتی، اس سے حال احوال جاننے کی کوشش کرتی تو وہ شرما کر سر جھکا لیتی تھی، مگر آج تو اس کے تیور بدلے ہوئے تھے۔ وہ اپنی بے گناہی ثابت کرنے کی بھرپور کوشش کر رہی تھی۔ ایک لمحے کے لیے تو مجھے بھی یقین آ گیا تھا کہ وہ شاید سچ میں ہی بے قصور ہو، مگر پھر دماغ نے اس بات کی نفی کی تھی۔ ایک بچی کبھی بھی بغیر مرد کے حاملہ نہیں ہو سکتی، یہ فطرت کا قانون ہے، اس کو بدلا نہیں جا سکتا۔ میرا دل تو چاہتا تھا کہ میں نبیلہ سے کہتی کہ بچی پر جس قدر ہو سکے سختی کرو اور اس سے پوچھو کہ یہ سب کیا ہے، مگر سچ کہوں تو مجھے ماہم شروع سے ہی بہت اچھی لگتی تھی۔ میرا دل چاہتا ہی نہیں تھا کہ کوئی اس کے ساتھ اونچی آواز میں بات بھی کرے، کجا میں خود اس کی ماں سے کہتی کہ اپنی بیٹی پر سختی کرو۔ خیر، مجھے علم تھا کہ ایک نہ ایک دن حقیقت تو کھلی جائے گی، مگر میں دعا گو تھی کہ حقیقت بھیانک نہ ہو۔ اب میں تقریباً روز ہی نبیلہ کے گھر جاتی تھی۔ ماہم گمسم سے بیٹھی ہوتی تھی، میں اس کی خیریت پوچھتی تو وہ کہتی، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ یوں ہی دن گزرتے جا رہے تھے۔ ایک رات میں گہری نیند سو رہی تھی،
जब मेरा मोबाइल बजा था, मैंने नंबर देखा तो नबीला की कॉल आ रही थी। मैं फिक्रमंद हुई कि न जाने क्या मसला हो गया है। मैंने जल्दी से कॉल उठाई तो नबीला रो रही थी। कहने लगी, जल्दी से मेरे घर आ जाओ, माहम की तबीयत बहुत बिगड़ गई है। मैं बोली, अभी तो काफ़ी दिन पड़े थे, फिर क्या हुआ है? तो नबीला कहने लगी, मुझे कुछ इल्म नहीं है। वो सो रही थी, अचानक से उठ गई और पेट पकड़कर रोने लगी है। उसकी हालत बहुत ख़राब है। मैं अपनी बच्ची की वजह से बहुत परेशान हूँ। अगर उसे कुछ हो गया तो मैं तो जीते जी मर जाऊंगी। मैंने कहा कि तुम फिक्र न करो, मैं अभी आती हूँ तुम्हारे पास। मैंने बेड पर बेखबर सोते अपने शौहर को देखा था। सोचा एक बार उनको नींद से बेदार करके बता दूं कि मैं घर से बाहर जा रही हूँ, मगर फिर सोचा कि वो 100 किस्म के सवाल जवाब करेंगे। क्या ही अच्छा होगा कि मैं उनके बेदार होने से पहले ही वापस आ जाऊं। मैं चुपचाप घर से निकल गई थी, क्योंकि मैं अपने शौहर को माहम के मुतालिक कुछ भी बताना नहीं चाहती थी। मैंने उसका राज अपने सीने में दफन किया हुआ था। मैं रात के वक्त घर से निकली, मगर ज़रा भी नहीं घबरा रही थी, क्योंकि मैं इस गांव की दाई थी और सब लोग ही मेरी इज्जत करते थे। मैं नबीला के घर के पास पहुंची तो उसको फ़ोन कर दिया कि दरवाज़ा खोल दो। मैं उस वक्त दस्तक नहीं देना चाहती थी, क्योंकि फिर मोहल्ले वाले चौकन्ना हो जाते कि इस वक्त नबीला के घर कौन आ गया है। हमारे माशरे में बेवा औरत जितनी मर्जी नेक हो, उसे एक एक कदम फूंक फूंक कर चलना पड़ता है। लोग बात का पतंगड़ बनाने में एक लम्हे की भी ताख़ीर नहीं करते। खैर, नबीला ने दरवाज़ा खोला तो मैं उसकी सूरत देख कर ही भाप गई थी कि मसला ज़्यादा है, क्योंकि वो बेतहाशा खौफज़दा थी और कांप भी रही थी। मेरे कुछ भी पूछने से पहले ही नबीला मेरा हाथ पकड़कर मुझे अपनी बेटी के कमरे में ले गई थी। वहाँ माहम दर्द से तड़प रही थी। मैंने चेकअप किया तो पता चला कि बच्चे की पैदाइश का वक्त आ गया है। अभी तो उसका 8वां महीना ही था। जाने उसकी हालत पहले से क्यों बिगड़ गई। मैंने माहम की हालत देखी तो समझ गई कि ये केस मेरे बस में नहीं है, क्योंकि वो बहुत कम उम्र लड़की थी। उसके बच्चे की पैदाइश अस्पताल में ही हो सकती थी। माहम की नब्ज़ अब आहिस्ता आहिस्ता चल रही थी। यूं ही लग रहा था कि वो बचेगी नहीं। मैंने नबीला का हाथ पकड़ लिया और बोली, अगर तुम्हें अपनी इज्जत और बेटी के दरमियान किसी एक को चुनना होगा तो किसको चुनोगी? नबीला रो रही थी। वो बोली, माहम, मैं माहम को चुनूंगी। तब मैं बोली, इसका केस घर में मुमकिन नहीं है, इसको शहर के बड़े अस्पताल में ले जाना पड़ेगा। तुम बताओ कि इस चीज़ के लिए रजामंद हो? उसने इस बात में सर हिला दिया था। मैंने जल्दी से अपने शौहर को फ़ोन किया और बोली कि अपनी वैन नबीला के घर ले आओ। मेरा शौहर वैन चलाता था, घर का सर्कल अच्छे से चल रहा था, मगर मैं फिर भी खिदमत खल्क की खातिरदारी का काम करती थी। मेरे शौहर ने मेरी बात सुनी तो वो बोला, खाला की तबीयत तो ठीक है ना? मैं बोली, हाँ हाँ, उनको कुछ नहीं हुआ, माहम की तबीयत ठीक नहीं है, आप जल्दी से पहुँचो। नबीला ने मेरी जानिब देखा और बोली, लोग जब हमसे इस्तफसार करेंगे कि बच्ची को क्या हो गया है तो हम क्या जवाब देंगे? मैं बोली, अपेंडिक्स। हम कह देंगे कि माहम को अपेंडिक्स का ऑपरेशन करवाने लेकर जा रहे हैं। मैं तो गांव की दाई हूँ, मैं जो कहूँगी लोग मेरी बात पर यकीन कर लेंगे। नबीला ने सर हिला दिया था। थोड़ी देर में मेरा शौहर भी नबीला के घर के पास आ गया था। मैंने और नबीला ने माहम को सहारा दिया और वैन में बिठा दिया था। यह वक्त बड़ा कठिन था। नबीला अपनी बच्ची को क्या संभालती? वो तो खुद बहुत ज़्यादा खौफज़दा थी। ऐसे में मुझे ही खाला, नबीला और माहम को संभालना पड़ रहा था। शहर में एक नर्स मेरी दोस्त थी। जब कभी कभार कोई केस बिगड़ जाता था तो मैं उसको फ़ोन करके कह देती कि केस ला रही हूँ, तुम डॉक्टर को बता दो। आज भी मैंने उसे कॉल कर दी थी तो वो बोली, डॉक्टर साहिबा तो घर जा चुकी हैं, लेकिन मैं उन्हें तुम्हारी खातिर अस्पताल में बुला लेती हूँ। नबीला कहने लगी, ये डॉक्टर मेरी बच्ची की जान तो बचा लेगी ना? मैंने उसे दिलासा दिया और बोली, हाँ हाँ ज़रूर, कैसी बातें कर रही हो, वो कुछ न कुछ ज़रूर कर देगी। वो डॉक्टर अमेरिका से पढ़कर आई है, बहुत काबिल है वो तो मरीज़ को मौत के मुंह से छीन कर ले आती है। खैर, हम अस्पताल पहुँचे तो माहम को इमरजेंसी में ले गए थे। डॉक्टर ने बताया कि बच्ची का ऑपरेशन किया जाएगा। नबीला ने कागजात पर दस्तखत कर दिए थे। ऑपरेशन थिएटर में माहम थी, जबकि बाहर हम तीनों ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में थी। खैर, अल्लाह अल्लाह करके ये मुश्किल वक्त भी गुजर गया था। पूरे 3 घंटे के बाद डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर से बाहर आई थी और साथ में एक नर्स भी थी। उसके हाथ में एक मुर्दा बच्ची थी। डॉक्टर कहने लगी, हम बच्ची को तो नहीं बचा सके, मगर माँ की जान बच गई है। ये खबर सुनकर तो नबीला फूट फूट कर रोने लगी थी
کہ یا اللہ تیرا شکر ہے، تو نے میری بچی کو بچا لیا۔ ماہم ابھی دوائیوں کے زیر اثر بے ہوش تھی، اسی لیے اس کے پاس جانے کی اجازت نہیں تھی۔ ڈاکٹر کہنے لگی، اس بچی کی ماں کون ہے؟ تو نبیلہ آگے بڑھی تھی۔ ڈاکٹر بولی، آپ میرے روم میں آؤ۔ ڈاکٹر چلی گئی تو نبیلہ نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور بولی کہ تم بھی میرے ساتھ چلو۔ میں نے کہا، ڈاکٹر نے صرف تمہیں بلایا ہے، ہو سکتا ہے اس نے تم سے کوئی راز کی بات کرنی ہو، اسی لیے بہتر ہے کہ تم اکیلی ہی چلی جاؤ۔ نبیلہ نے نفی میں سر ہلا دیا اور بولی، تم سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے۔ اس مشکل گھڑی میں تم نے جس طرح سے میری مدد کی ہے میں کبھی بھی بھول نہیں پاؤں گی۔ تم چلو میرے ساتھ۔ ہم دونوں ڈاکٹر کے روم میں گئیں تو وہ بہت غصے میں لگ رہی تھی۔ کہنے لگی، بچی کی عمر کتنی ہے؟ نبیلہ نے نظر چرائی اور بولی، 13 برس۔ ڈاکٹر کہنے لگی، یہ کیسے ممکن ہے کہ 13 سال کی بچی حاملہ ہو گئی؟ کیا اس کی شادی کر دی ہے تم لوگوں نے؟ نبیلہ رونے لگی تھی۔ وہ بولی، نہیں، میری بیٹی شادی شدہ نہیں ہے، اس کی طبیعت پچھلے کچھ مہینوں سے خراب تھی۔ میں نے گاؤں کے ہسپتال سے اس کی دوائی بھی لی مگر وہ ٹھیک نہیں ہو رہی تھی۔ یوں ہی اتنے ماہ گزر گئے۔ ایک دن میری بیٹی نے مجھے بتایا کہ وہ امید سے ہے۔ یہ خبر سن کر تو مجھ پر قیامت بیت گئی تھی۔ میں نے تصدیق کے لیے دائی کو بلایا تو اس نے مجھے بتایا کہ بچی جو کچھ کہہ رہی ہے سچ کہہ رہی ہے۔ میں نے اپنی بچی سے بہت بار پوچھا کہ بچے کا باپ کون ہے تو وہ کہتی ہے کہ میں بغیر مرد کے حاملہ ہوئی ہوں۔ اس سارے عمل کے پیچھے نہ تو میرا قصور ہے اور نہ ہی کسی نے مجھ پر ظلم کیا ہے۔ میں نے اپنی بیٹی سے بہت بار پوچھا مگر وہ نہیں مانی۔ اب آپ ہی بتائیں کہ کیا میری بچی بغیر مرد کے حاملہ ہوئی ہے؟ ڈاکٹر نے نفی میں سر ہلا دیا تھا۔ وہ کہنے لگی، یہ بچی مسلسل کسی کے ظلم کا شکار ہوتی رہی ہے، تب حاملہ ہوئی ہے۔ یہ خبر سن کر تو نبیلہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ وہ بولی، مجھ پر لعنت ہو، میں کتنی بری ماں ہوں، مجھے کچھ بھی علم کیوں نہ ہوا۔ تب ڈاکٹر کے کمرے کا دروازہ کھول کر نبیلہ کی امی اندر داخل ہو گئی تھی۔ انہوں نے نبیلہ کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے اور بولی، بیٹی مجھے معاف کر دو، تم کیسے جان پاتی یہ سب؟ تم تو مجھ پر اندھا بھروسہ کرتی تھی، تم کہیں بھی جاتی اپنی بیٹی میرے پاس چھوڑ کر جاتی تھی اور میں نے ہی تمہارے اعتماد کا خون کر دیا۔ میں نے تمہاری بیٹی کی زندگی خراب کر دی، اس سب کے پیچھے میرا ہاتھ ہے۔ یہ بات سن کر نبیلہ کرسی سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ وہ بولی، امی آپ یہ سب کیا کہہ رہی ہیں؟ خالہ کہنے لگی، نبیلہ جب میرے گھر تم پیدا ہوئی تو چند برس بعد تمہارے ابو کا انتقال ہو گیا، پھر تمہارے گھر ماہم نے جنم لیا تو اس کا باپ مر گیا۔ مجھے ایسا لگنے لگا تھا کہ ہمارے ہاں جو پہلا بچہ پیدا ہوتا ہے وہ خوشی نہیں بلکہ غم لے کر آتا ہے، صدمہ لے کر آتا ہے۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ تم نے اور میں نے جو دکھ اپنی زندگی میں جھیلے ہیں ان سب سے ہماری ماہم بھی گزرے، مگر یہ تو طے تھا نا کہ جب وہ پہلا بچہ جنم دے گی تو اس کا بھی شوہر مر جائے گا۔ میں ایسا ہونے نہیں دے سکتی تھی، اسی لیے میں نے سوچا کہ ماہم کا نکاح تم سے چھپ کر کروا دیتی ہوں۔ جب یہ بچی کو جنم دے دیتی تو وہ بچہ میں پال لوں گی اور اس کے شوہر کو کہوں گی کہ ماہم کو طلاق دے دو۔ اس کو طلاق کا غم مل جاتا اور پھر جب بڑی ہو کر اس کی شادی ہوتی تو اس کے گھر پیدا ہونے والا بچہ پہلا نہیں ہوتا، وہ تو دوسرا ہوتا۔ یوں اس کا سہاگ سلامت رہتا، کیونکہ ہمیں پہلا بچہ راس نہیں آتا۔ اس کا نکاح میں نے محلے کی ذیشان سے کروا دیا تھا اور تمہاری غیر موجودگی میں نے اسے 3-4 بار گھر بلایا۔ مجھے جب علم ہو گیا کہ ماہم امید سے ہے تو میں نے اس بچے سے کہہ دیا کہ تم اب ماہم کو طلاق دے دو، نہیں تو میں تمہارے گھر والوں کو بتا دوں گی کہ تم نے چھپ کر شادی کی ہے۔ وہ ڈر گیا اور طلاق دے دی۔ یہ سب باتیں سن کر میں تو حیرت زدہ رہ گئی تھی۔ نبیلہ رونے لگی اور بولی، امی آپ نے اتنا بڑا ظلم کیوں کیا میری بیٹی پر؟ آپ نے اس کی معصومیت اس سے چھین لی۔ ڈاکٹر نے بھی خالہ کو سرزنش کیا تھا کہ آپ کے اس تجربے کے نتیجے میں بچی کی جان جا سکتی تھی۔ خیر کچھ دن ماہم کا علاج ہوا، پھر ہم اسے گاؤں واپس لے آئے تھے۔ ماہم موت کے منہ سے واپس آئی تھی۔ اس نے بھی ہاتھ جوڑ کر اپنی امی سے معافی مانگ لی تھی کہ آج کے بعد کبھی بھی آپ سے جھوٹ نہیں بولوں گی۔ خیر اب ماہم زندگی کی جانب لوٹ آئی ہے۔ اس نے پھر سے اسکول جانا شروع کر دیا ہے۔ گاؤں میں کسی کو بھی اس کے حمل کے متعلق نہیں پتہ چلا تھا۔ میں آج بھی اس واقعے کے متعلق سوچتی ہوں تو بہت تکلیف ہوتی ہے۔ خالہ نے بھلائی کرنے کے چکر میں ماہم کے ساتھ بڑا ظلم کر دیا تھا۔ اگر آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہے تو ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے گا، اور ہاں اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کریں۔
मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।